اب آئیے عام باتیں، امام حسین کا احسان آپ کو بتاؤں۔ ہم سب کا انہوں نے بھلا چاہا، ہم سب کا انہوں نے بہتری، ہم سب کی بہتری انہوں نے چاہی، ہم سب کی زندگی نیکیوں میں گزرے، وہ یہ چاہتے تھے، ہم سب کی دنیا بھی سنور جائے اور ہم سب کی آخرت بھی سنور جائے، امام حسین یہ چاہتے تھے۔ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ میرے نانا کی امت کسی بھی طریقے سے بہکنے نہ پائے، بھٹکنے نہ پائے، اور حضور کو اپنی امت سے بے پناہ پیار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نانا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار کہ ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک اپنی امت سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہوئے۔ پیدا ہوئے تو فرمایا رب ہب لی امتی، اور جب وصال ہوا تو فرمایا رب ہب لی امتی۔ اتنا اپنی امت سے پیار۔ جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو حضور دعا کر دیتے تو مصیبت پہنچانے والے سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے نہیں جانتے۔ ایسے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پیار کا اظہار فرمایا۔ تو جب امام حسین کو معلوم تھا کہ نانا کو امت سے بہت پیار ہے، نانا کو امت سے بہت محبت ہے، اور اسی محبت کی سنت پر توجہ چاہوں گا، یہ داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، عمامہ شریف پہننا بھی سنت ہے، اور مسلمان کا بھلا چاہنا یہ بھی سنت ہے، مسلمان کے لیے بھلا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ معمولی سنت نہیں، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ داڑھی تو آپ اس وقت رکھیں گے جب چہرے پر آئے گی، مسواک اس وقت کریں گے جب آپ کے دانت آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے ہی، ولادت کے ساتھ ہی ایک سنت بتا دی کہ میں پیدا ہوتے ہی جو کام کیا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم بھی وہی کام کرنا، کہ میں پیدا ہوا تو اپنی امت کا بھلا چاہ رہا تھا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری اس سنت پر بھی محبت سے عمل کرو۔ اب آپ سوچیں گے امام حسین کو ہم سے کیا محبت تھی؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوئی اس طریقے سے بھلا چاہنے والا ہم کو دنیا میں نہیں ملے گا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا بھلا چاہا۔ اگر وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور نے تو نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر ہی کر دیا تھا، بچے بھی بظاہر بچ جاتے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، لیکن جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی تو میرے نانا جان کی امت کا کیا ہوگا؟ میرے نانا جان کی امت بھی یزید کے طریقے پر اگر چلنے لگ گئی تو میرے نانا کی امت تو تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یزید، یاد رکھیے گا جو جملہ عرض کر رہا ہوں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے وہی رعایا کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر اوپر سے کرپشن چل رہا ہے نا تو آپ دیکھیں گے نیچے سے لے کر سب کو بانٹتے 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 اوپر تک جاتا ہے، اور اگر اوپر والا کرپٹ نہیں ہے تو نیچے والے سب سیدھے چلتے ہیں۔ بگاڑ اوپر سے ہوتا ہے، نیچے سے نہیں ہوتا، بگاڑ اوپر سے ہوتا ہے۔ تو امام نے دیکھ لیا تھا کہ یزید شرابی ہے،
امام نے دیکھ لیا تھا یزید ناچ گانے کا شوقین ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلے داڑھی منڈوانے والا بھی یزید۔ امام نے دیکھ لیا تھا نماز کے سلسلے میں لاپرواہ ہے یزید، حرام حلال کی تمیز نہ کرنے والا ہے یزید۔ اب امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت یزید کی بیعت قبول کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا جملے پر، اگر میں یزید کی بیعت قبول کر لیتا ہوں تو میں بھی بچ جاؤں گا، میرے بچے بھی بچ جائیں گے، لیکن نانا کا دین زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر طے کر لیا میں جاؤں تو جاؤں لیکن نانا کا دین زندہ رہے، تاکہ نانا کی امت دین پر چل کر اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ لاؤ مجھے کوئی ایسا بھلا چاہنے والا انسان، اگر کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو آج جو نماز کا جذبہ ہے، آج جو روزے کا جذبہ ہے، گناہ کرنے کے باوجود انسان کے دل کے اندر گناہوں سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، گناہوں کے سلسلے میں دل کے اندر کڑن محسوس ہوتی ہے، شراب کا اگر اللہ نہ کرے کوئی عادی ہو تو دل سے شراب کو برا بھی جانتا ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی شریعت پر ہم چلیں اور ہماری زندگی گناہوں میں نہ گزرے، آوارہ لوگوں کے نقش قدم پر نہ گزرے، اس کے لیے امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا اور ہمیں درس دیا کہ جب ہم سے تم محبت کرتے ہو تو ہم دیکھو کس راستے پر چل رہے ہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اگر تم بھی اسی راستے پر چلو گے تو ہم بھی جنت